بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اسبغ بن نباتہ نے حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جناب ذوالقرنین نے حکماء اور دانشوروں سے سن رکھا تھا کہ زمین میں ظلمات نام کی ایک جگہ موجود ہے، پیغمبروں سمیت کوئی بھی اس کا راستہ نہیں پا سکا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس منطقہ کی جانب سفر کریں اور اس کے رازوں کو بھی جانیں۔ وہ ایک مسلح لشکر کے ہمراہ سینکڑوں حکماء اور دانشوروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ بالآخر وہ اس منطقہ میں پہنچ گئے۔ وہ اسی سرزمین پر 40 شب و روز سفر کرتے رہے اور عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پر ایک خوبصورت جوان دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس جوان نے جب ذوالقرنین کے چلنے کی آواز سنی تو کہا، تم کون ہو؟ ذوالقرنین نے کہا، میں ذوالقرنین ہوں۔ اس جوان نے کہا، اے ذوالقرنین، جو تم نے پیچھے فتح کیا ہے وہ کافی نہیں تھا یہاں تک کہ مجھ تک پہنچ گئے ہو؟ ذوالقرنین نے کہا، تم کون ہو اور منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میں صاحب صور اسرافیل ہوں۔ روز قیامت نزدیک ہو چکا ہے، میں منتظر ہوں کہ مجھے خدا کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ملے۔ پھر ایک پتھر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، اے ذوالقرنین، اس پتھر کو پکڑ لو، اگر یہ سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے، اور اگر یہ بھوکا ہو گیا تو تم بھی بھوکے ہو جاؤ گے۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر لیا اور اسی جگہ سے اپنے لشکر اور دوستوں کی طرف پلٹ آئے اور انہیں سرزمین ظلمات پر سفر اور جو کچھ وہاں پر دیکھا ان سب کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ پھر وہ پتھر انہیں دکھایا اور کہا، سرزمین ظلمات میں ایک خوبصورت اور سفید پوش جوان تھا جس نے اپنا تعارف صاحب صور یعنی اسرافیل علیہ السلام کے طور پر کرایا۔ انہوں نے مجھے یہ پتھر دیا اور کہا، اگر یہ پتھر سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے، اور اگر یہ بھوکا ہو گیا تو تم بھی بھوکے ہو جاؤ گے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس پتھر اور پیغام میں راز کیا ہے؟ انہوں نے ترازو لانے کا حکم دیا۔ ترازو لایا گیا، اس پتھر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، اس کے مانند اتنا ہی بڑا پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ یہ پتھر بھاری رہا۔ اس کے ساتھ ایک اور پتھر رکھا گیا، یہ پتھر پھر بھی بھاری رہا۔ اسی طرح اس جتنے 1000 پتھر ایک پلڑے میں اور وہ اکیلا پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو صاحب صور والا یہ پتھر پھر بھی بھاری پڑا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور کہا، اے ہمارے آقا، ہم اس پتھر اور اس کے ہمراہ پیغام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا، آپ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں جو خود آگاہ نہیں ہیں، میں اس پتھر کے راز کو جانتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں۔ جناب ذوالقرنین نے کہا، آپ مجھے بتائیں اور میرے لیے اس پتھر کے راز بیان کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ترازو اپنے سامنے کھینچا اور ذوالقرنین سے وہ پتھر لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا۔ پھر اسی پتھر کے مانند اتنا ہی بڑا ایک اور پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا، وہ پتھر پھر بھی بھاری رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب ذوالقرنین کے پتھر پر تھوڑی سی خاک ڈالی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر خاک ڈالنے کی وجہ سے وہ مزید بھاری ہوتا، لیکن جب ترازو اٹھایا گیا تو دونوں پلڑے مساوی ہو گئے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے علم پر حیران و ششدر رہ گئے اور ان کا بے حد احترام کیا۔ پھر حاضرین نے حضرت ذوالقرنین سے کہا، ہم اس کا راز نہیں جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، پس یہ کیوں ہوا کہ ہم نے دوسرے پلڑے میں 1000 پتھر رکھے ہیں لیکن آپ کا پتھر پھر بھی بھاری تھا؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے پتھر پر تھوڑی سی خاک ڈالی ہے اور ایک ہی پتھر کے ساتھ وزن کیا ہے تو دونوں پلڑے مساوی اٹھے ہیں۔ جناب ذوالقرنین نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، ہمیں اس کا راز تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا فرمان اپنے تمام بندوں کے درمیان نافذ ہے، اس کی سلطنت تمام چیزوں پر قاہر و غالب ہے،
اور اس کی حکمت مشکلات کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آزماتا ہے، اور اب مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ہمراہ آزمایا ہے۔ اے ذوالقرنین، یہ پتھر ایک مثال ہے جو آپ کے لیے صاحب صور اسرافیل علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ در حقیقت صاحب صور نے یوں کہا ہے، انسانوں کی مثال اس پتھر جیسی ہے کہ اگر 1000 دوسرے پتھروں کو اس کے ساتھ تولا جائے تو پھر بھی یہ پتھر وزنی ہے، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر مٹی ڈالی تو وہ سیر ہو کر اپنی اصلی حالت پر پلٹ آتا ہے۔ اے ذوالقرنین، آپ کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا آپ کے اختیار میں دے رکھی ہے، لیکن آپ اس پر راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے ایسی چیز کو طلب کیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے بھی اس چیز کی خواہش نہیں کی ہے، اور ایسی سرزمین میں جا داخل ہوئے کہ جنوں انس میں سے کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوا ہے۔ صاحب صور حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، انسان سیر نہیں ہوتا مگر اس وقت جب اس کے سر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، یعنی وہ زیر زمین قبر میں چلا جاتا ہے۔ ذوالقرنین اس مثال سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شدید گریہ کرتے ہوئے کہا، اے خضر علیہ السلام، آپ نے سچ کہا ہے، صاحب صور نے میرے لیے یہ مثال بیان کی ہے۔ اس پیش روی کے بعد اب میرے لیے کوئی فرصت باقی نہیں ہوگی کہ میں کوئی اور پیش روی کروں۔ پھر ذوالقرنین اس سرزمین سے پلٹ آئے اور اپنی سرزمین دومۃ الجندل جو عراق اور شام کے بارڈر پر ہے واپس آ گئے، جہاں پر ان کا گھر تھا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اسی جگہ پر ہی تھے کہ انہیں موت نے آ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔